السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، تندرست ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر آیا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس 12 کی پہلی غزل پر تبصرہ کریں گے، مگر اس سے قبل آپ سبھی دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز ہمارے چینل شائن ٹیوٹوریل بائی فیروز ہاشمی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آئیے دوستو، بلا کسی تاخیر کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کلاس 12 کی جو پہلی غزل ہے اس کے شاعر ہیں صوفی و رومانی شاعر جناب اصغر گونڈوی۔ دوستو، سب سے پہلے ہم شاعر کا مختصر تعارف پڑھیں گے، پھر غزل کا ایک ایک شعر اور اس کا تشریح۔ اصغر گونڈوی رومانی و صوفی شاعر۔ نام اصغر حسین تھا اور تخلص اصغر۔ اصغر گونڈوی 3 جمادی اول 1301 ہجری بمطابق یکم مارچ 1884 کو گورکھپور میں پیدا ہوئے اور اصغر کا انتقال 1936 عیسوی میں الہ آباد میں ہوا۔ اصغر کے والد کا نام منشی تفضل حسین تھا۔ اصغر گونڈوی عمر کے آخری 10 سال چھوڑ کر تمام زندگی گونڈہ میں رہیں، اس نسبت سے گونڈوی کہلائے، اور اصغر نے 1906-07 میں باقاعدہ شاعری شروع کر دی تھی۔ اصغر نے شاعری کے ابتدائی دور میں منشی خلیل احمد وژدبیل گرامی سے مشورہ سخن کیا اور پھر امیر اللہ تسلیم سے اصلاح سخن لی۔ اصغر کی طبیعت تصوف کی طرف مائل تھی۔ اصغر شاہ عبدالغنی منگلوری سے بیعت تھے۔ اصغر نے شاہ عبدالغنی منگلوری کو اپنا پیر و مرشد بنائے تھے۔ اصغر گونڈوی اردو مرکز لاہور سے 1936 میں ملازمت کی غرض سے وابستہ ہوئے۔ اصغر ہندوستانی پریس جو الہ آباد میں تھا، ہندوستانی پریس سے نکلنے والا رسالہ ہندوستانی کے ایڈیٹر بھی رہے اور اس کے بعد آخری عمر تک الہ آباد میں ہی رہے۔ اصغر کے کلام میں تصوف کا رنگ پایا جاتا ہے۔ ادبی میدانوں میں اصغر گونڈوی کے کارنامے۔ اصغر کے کلام کے 2 مجموعے ہیں جن میں اشعار کی مجموعی تعداد 1062 ہے۔ اگر ان اشعار میں وہ 2 شعر علامہ اقبال کے شامل کر دیے جائیں جو انہوں نے اصغر گونڈوی کو سپرد کر دیا تھا، تفویض یا پھر انہیں دے دیا تھا، تو کل اشعار کی تعداد 1064 ہو جاتے ہیں۔ اصغر گونڈوی کا پہلا مجموعہ کلام نشاط روح کے نام سے پہلی بار مرزا احسان احمد نے دسمبر 1925 سے مرتب کر کے مطبع معروف اعظم گڑھ سے شائع کیا۔ نشاط روح میں اصغر کا 1917 سے 1924 تک کا کلام ہے۔ نشاط روح میں اشعار کی تعداد 559 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 559۔ اصغر کا دوسرا مجموعہ کلام سرور زندگی ہے جو 1934 میں شائع ہوا۔ سرور زندگی میں اصغر کا 1925 سے 1934 تک کا کلام شامل ہے اور سرور زندگی میں کل اشعار کی تعداد 503، اس طرح کل ملا کر 559 اور 530 1062 ہو گئے۔ اور علامہ اقبال جو اپنے 2 شعر اصغر گونڈوی کو دیے تھے، اگر ان دونوں کو ملا دیا جائے تو اشعار کی تعداد 1064 ہو جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ اصغر گونڈوی کے تنقیدی مضامین پر تبصرہ کریں گے۔ تو اصغر گونڈوی کے تنقیدی مضامین میں مقدمہ روح رواں، رباعیات رواں، مقدمہ پیام زندگی، مقدمہ یادگار نسیم، دیباچہ مطلع انوار، نوید زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر، اردو کی نشو و نما اور اردو شاعری کی ذہنی تاریخ، یہ سبھی ان کے تنقیدی مضامین ہیں۔
آئیے دوستو، اب ہم لوگ اصغر گونڈوی کی غزل پر تبصرہ کریں گے۔ اصغر گونڈوی کی غزل جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کا پہلا شعر یعنی مطلع ہم لوگ دیکھیں گے۔ اصغر گونڈوی کے غزل کا پہلا شعر یعنی مطلع یوں ہے کہ مستی میں فروغ رخ جانا نہیں دیکھا، مستی میں فروغ رخ جانا نہیں دیکھا، سنتے ہیں بہار آئی گلستہ نہیں دیکھا۔ دوستو، جب ہم اس شعر کی مطلع کا تشریح کریں گے تو الگ الگ طریقے سے اس کی شروعات کر سکتے ہیں۔ ہر بچے اپنے اپنے انداز میں لکھتے ہیں، تو ہم جب شعر کی تشریح کریں گے تو شروعات ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ مندرج بالا شعر ہمارے نصاب میں شامل معروف صوفی شاعر اصغر گونڈوی کی شاہکار تخلیق ہے، یا ان کا اصغر گونڈوی کی غزل کا مطلع ہے، یا پھر یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ پیش نظر شعر مشہور و معروف صوفی شاعر اصغر گونڈوی کی غزل سے اخذ کردہ مطلع ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو لکھنے کے بعد ہم سب سے پہلے شعر کو پڑھیں گے کہ شعر میں شاعر کہنا کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر نے شعر میں کیا کہا ہے، پہلے ہم اس چیز کو سمجھیں گے۔ دیکھیے، شعر میں شاعر کہا ہے کہ مستی میں فروغ، شعر یوں ہے کہ مستی میں فروغ رخ جانا نہیں دیکھا، سنتے ہیں بہار آئی گلستہ نہیں دیکھا۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ فروغ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مصرع اولیٰ میں شاعر نے کہا ہے کہ مستی میں فروغ، تو فروغ کا مطلب ہوتا ہے روشنی، نور، رونق۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے رخ جانا، رخ جانا مطلب ہوتا ہے محبوب کی صورت۔ کیا ہوتا ہے؟ محبوب کی صورت۔ اب ہم شعر کی تشریح کریں گے۔ شاعر نے اس شعر میں اپنی بے خودی اور عشق کی سرشاری کو موضوع سخن بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر عشق میں مغن ہے، اس کا پورا وجود محبوب کی یاد سے سرشار ہے، وہ ہمتن اس کی یاد میں غرق ہے، سوائے اس کی یاد کے وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ ٹھیک ہے، گویا اسے اپنے ارد گرد کی بھی خبر نہیں ہے، وہ اتنے اپنے محبوب کے عشق میں کھویا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہ گویا اسے اپنے ارد گرد کی بھی خبر نہیں، اس کا محبوب اس کے سامنے جلوہ گر بھی ہوا، لیکن محبوب کی جلوہ بھی اس کے لیے بے معنی ہو گیا ہے۔ دراصل عشق میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ عاشق اپنے وجود کو عشق میں پوری طرح جذب کر دیتا ہے، ایسی حالات میں معشوق کا وجود بھی بے معنی ہو جاتا ہے، یعنی اصل سے عشق ہے، معشوق نہیں۔ شاعری اسی تجربے سے دوچار ہے۔ شعر کا حسن لفظوں کے انتخاب میں ہے۔ لفظ بہار اور گلستہ محبوب کے حسن اور اس کی جلوہ سمانی کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ سنتے ہیں سے عاشق کی تو بے توجہی ظاہر ہو رہی ہے۔ اصغر گونڈوی کے غزل کا دوسرا شعر یوں ہے کہ آئے تھے سبھی طرح کے جلوے میرے آگے، آئے تھے سبھی طرح کے جلوے میرے آگے، میں نے مگر دیدہ حیران نہیں دیکھا، میں نے مگر دیدہ حیران نہیں دیکھا۔ پھر میں نے بتایا ہے کہ پہلے شعر کو اچھی طرح سے پڑھیں، شاعر نے اس میں کیا کہنا چاہتا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آئے تھے سبھی طرح کے جلوے، جلوہ کا تو معنی آپ کو پتہ ہے کہ اس جلوے یا جلوہ کا مطلب ہوتا ہے نظارہ۔ ٹھیک ہے، میں نے مگر دیدہ حیران، دید مطلب ہوتی ہے آنکھیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ دیدہ حیران مطلب حیران آنکھیں۔ ٹھیک ہے، اب اس شعر کا ہم لوگ تشریح کریں گے۔ تو جس طرح میں نے بتایا ہے کہ شروع کس طرح کرنا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے بھی کہیں پڑھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم لوگ شروع کریں گے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں شروع کرے۔ تو شروع کریں گے کہ پیش نظر شعر معروف صوفی شاعر اصغر گونڈوی کی غزل سے اخذ کردہ ہے، یا اصغر گونڈوی کی شاہکار تخلیق ہے۔ اب ہم جب تشریح کریں گے تو شاعر اس شعر میں کہنا کیا چاہتا ہے اس کو لکھیں گے۔ تو اس شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ شاعر عشق کی سرشاری اور اپنی وفاداری کو اس شعر میں موضوع سخن بنایا ہے۔ کس چیز کو بنایا ہے؟ عشق کی سرشاری اور اپنی وفاداری کو موضوع سخن بنایا ہے۔ شاعر جو ہے وہ اسیر عشق ہے۔ ٹھیک ہے، عشق کا غلام ہے شاعر۔ شاعر اپنے آپ کو عشق کا غلام کہتا ہے اس شعر میں، اور اس کی نظروں میں صرف محبوب کا جلوہ ہی بھلا معلوم ہوتا ہے، صرف محبوب کا جلوہ ہی اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، محبوب کا صرف جلوہ ہی بھلا معلوم ہوتا ہے، وہ ہر حال میں صرف محبوب کا دیدار ہی کرنا چاہتا ہے، سوائے محبوب کے جلووں کے وہ کسی کا جلوہ دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔
ٹھیک ہے، وہ دنیا کی کوئی نظارہ اس کے سامنے اچھی نہیں لگتی ہے سوائے محبوب کے چہرہ کے آگے، صرف محبوب کے دیدار کے آگے، محبوب کے جلووں کے آگے، ٹھیک ہے۔ وہ گویا وہ صرف اپنے محبوب کی دید کا منتظر ہے، بقیہ چیزیں اس کے لیے بے معنی ہیں۔ حالانکہ عاشق کے سامنے دیگر جلوے بھی آئے مگر وہ عاشق کو اپنی طرف ملتفت نہیں کر سکے۔ غرض شاعر نے اپنے محبوب سے والہانہ وابستگی کا اظہار کیا ہے اور اپنی وفا شعاری اور مستقل مزاجی کا ثبوت بھی پیش کیا ہے شاعر نے اس شعر میں۔ اگلا شعر ہے اس غزل کا، ہر حال میں بس پیش نظر ہے وہی صورت۔ ہر حال میں بس پیش نظر ہے وہی صورت، میں نے کبھی روئے شب ہجرا نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر جس طرح میں نے بتایا شروع کرنا ہے اس طرح میں شروع کرتا ہوں کہ پیش نظر شعر معروف صوفی شاعر اصغر گونڈوی کی غزل سے اخذ کردہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب شاعر نے اس شعر میں عشق کی کیفیت اور والہانہ پن کو موضوع سخن بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر کا وجود تصور یار سے سرشار ہے۔ ٹھیک ہے، عاشق جو ہے ہمتن محبوب کے تصور میں کھویا رہتا ہے، ہمیشہ محبوب کے تصور میں، محبوب کی یاد میں کھویا رہتا ہے۔ اس کے رغ و پے میں محبوب سرایت کر چکا ہے، ہر طرف اسے محبوب کا جلوہ ہی نظر آتا ہے، محبوب کی صورت اس کی آنکھوں میں رچ بس گئی ہے، گویا اس کا وجود محبوب کے وجود میں جذب ہو گیا ہے۔ وہ ہمیشہ وصال یار مطلب اپنے محبوب سے ملنے کی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے اور ہجر کی کیفیت سے وہ کبھی دوچار نہیں ہوا ہے، کبھی بھی مطلب جدائی کی سے دوچار نہیں ہوا ہے۔ دراصل شاعر عشق کے اس مرحلے میں ہے جہاں وہ خود کو محبوب سے جدا محسوس نہیں کرتا اور محبوب کی یاد اسے ہمیشہ گھیرے میں رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو روئے اس شعر میں ایک ورڈ کا استعمال ہے، روئے کا مطلب ہوتا ہے صورت اور شب ہجرا کا مطلب ہوتا ہے جدائی۔ شاعر نے اس شعر میں یہی کہنے کی کوشش کیا ہے۔ اس غزل کا اگلا شعر، اصغر گونڈوی کی غزل کا اگلا شعر ہے کہ روداد چمن سنتا ہوں اس طرح قبس میں جیسے کبھی آنکھوں سے گلستہ نہیں دیکھا۔ شاعر اس شعر میں سب سے پہلے ہم قبس کے بارے میں جانتے ہیں کہ قبس کا مطلب ہوتا ہے پنجڑا۔ کیا ہوتا ہے؟ پنجڑا۔ اب اس شعر میں کیا کہنا چاہتا ہے کہ شاعر نے اس شعر میں اپنی ذاتی تجربے کا ذکر کیا ہے اور اپنی بد نصیبی حرمہ نصیبی کو موضوع بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، شاعر ہمیشہ درد و الم میں مبتلا رہا، اس کی زندگی قید و بند کی طرح صعوبت میں گرفتار رہی، آزادی کی نعمت اسے میسر ہی نہیں ہوئی۔ ایسے میں اگر کوئی اس کے نزدیک آزادی کی بات کرتا ہے تو وہ بڑے کربناک تجربے سے گزرتا ہے۔ جب کوئی چمن کا ذکر چھیڑتا ہے، چمن کی شادابی کا ذکر کرتا ہے تو ان کیفیات کا ذکر اس کے نزدیک بے معنی ہو جاتا ہے۔ تذکرہ چمن اور اس کی شادابی اس لیے اس طرح ہے جیسے اس نے کبھی ان مناظر کو دیکھا ہی نہیں ہے، اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہ رہا ہو۔ دراصل درد و الم میں گرفتار شخص خوشیوں کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اور اسی تجربے کا ذکر اس شعر میں ہے، اسی تجربے کا ذکر شاعر نے اپنے اس شعر میں کیا ہے۔ اب دوستو اصغر گونڈوی کے غزل کا آخری شعر یعنی مقطع کا شعر، آخری شعر وہ ہوتا ہے جس میں شاعر ایک اپنا چھوٹا سا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کا شعر کہتے ہیں، اور یہ اصغر گونڈوی کے غزل کا مقطع ہے۔ مقطع یوں ہے کہ شائستہ صحبت کوئی ان میں نہیں اصغر، شائستہ صحبت کوئی ان میں نہیں اصغر، کافر نہیں دیکھے کہ مسلمان نہیں دیکھا۔ شائستہ کا مطلب ہوتا ہے مہذب، با تمیز، اور صحبت مطلب ہوتا ہے دوستی۔ کیا ہوتا ہے؟ دوستی۔ اب اس شعر کو ہم لوگ جس طرح شروع کرتے ہیں اسی طرح شروع کریں گے کہ پیش نظر شعر معروف صوفی شاعر اصغر گونڈوی کی غزل کا مقطع ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد شعر کو اچھی طرح پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے اس کو بیان کریں گے۔ تو اس شعر میں شاعر نے ایک تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور فرقہ واریت پر طنز کرتے ہوئے تیر برسائے ہیں، فرقہ واریت پر طنز کرتے ہوئے انہوں نے تیر برسائے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہندوستان کی یہ دو بڑی قومیں یعنی ہندو اور مسلمان، اس کی شان اور عظمت کی دلیل یہ ہے کہ یہ باغ ہندوستان کے دو خوبصورت پھول ہیں،
جس کے ذریعہ پورا باغ مہکتا ہے، اس کی شادابی باقی ہے، ٹھیک ہے، صرف ہندو اور مسلمانوں کی بدولت ہی اس باغ کی شادابی باقی ہے، لیکن فرقہ پرستی کے مرض نے دیمک کی طرح انہیں چاٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے محبت کے بجائے عداوت کے جذبے پھل پھول رہے ہیں اور ہندوستان کی سالمیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس لیے شاعر کو افسوس ہے کہ ان قوموں میں کوئی بھی شائستہ صحبت نظر نہیں آیا، کسی بھی قوم میں وہ بات نہیں جو ان جذبوں سے بالاتر ہو کر ملک کی فلاح و بہبود کے بارے میں فکر کرے۔ شاعر نے اسی نظریات کو اپنے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ دوستو، یہ تھی اصغر گونڈوی کی مختصر تعارف اور ان کی غزل پر مبنی ایک مختصر سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کی سبب بنی ہو تو یہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، جب تک اللہ حافظ۔